یہ دونوں چیزیں جو ہیں زندگی اور موت بہت متضاد ہیں، بہت الگ ہیں ایک دوسرے سے. ان کا معاملہ تو ایسا ہے، اگر زندگی ہوگی تو موت آپ کو نظر نہیں آئے گی، اگر موت ہوگی تو زندگی نظر نہیں آئے گی. بالکل ہی الگ ہیں، بالکل متضاد ہیں. ہاں، ایک وقت پہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے زندگی اور موت کی، اور وہ پہلی ملاقات ہے اور آخری ملاقات ہے. اس کے بعد نہ پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہوتی ہے اور نہ پھر کبھی ملاقات ہو سکتی ہے. وہ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے اور زندگی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دونوں کا ملاپ ہوتا ہے. بالکل اس طرح کے جیسے اب دن اور رات، اگر دن ہو تو رات تو نہیں ہے، اور رات ہے تو دن نہیں ہے، لیکن ان کا ملاپ ایک وقت ہوتا ہے جس وقت رات آ رہی ہوتی ہے اور دن جا رہا ہوتا ہے. دونوں آپس میں اس وقت مل رہے ہوتے ہیں. ای میل کی نہ تو نے مجھے ٹویٹر کیا، نہ مجھے تو نے ٹیلی فون کیا، کوئی اطلاع نہیں تیری، کوئی بھی اطلاع، کم از کم اطلاع دیتی میں آ رہی ہوں. موت کو کہتی ہے یہ تو غیر مناسب بات ہے، تو آگے میرے تو بھی کام مکمل بھی نہیں ہوئے اور تو آگے پہنچ گئی، پتہ ہی نہیں مجھے تو نے آنا تھا آج. تو موت اس کو جواب دیتی ہے. دوستو، بڑا عجیب جواب ہوتا ہے موت کا. کہتے میں تو تجھے پیغام دیتی رہی تھی، تو نہ سمجھے تو میں پھر کیا کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تو تجھے جس وقت تو شروع ہوئی تھی، ابتدا تھی تیری، جیسی تو اس دنیا میں آئی تھی، اس سوچ سے میں نے تجھے پیغام دینا شروع کر دیا تھا کہ جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، کبھی رہا ہے کوئی آدمی. جیسے جیسے تیری عمر بڑھتی تھی تم خوش ہوتے تھے، کیک کاٹتے تھے، مٹھائی دیتے تھے، اور پتہ نہیں کینڈل جلاتے تھے، بڑی بڑی پارٹیوں کا انتظام کرتے تھے. تاکہ تیرا حال تو یہ تھا کہ 90 سال کی عمر میں تمہاری سالگرہ منتی تھی اور سیلیبریٹ کرتے تھے تم. تحقیق حماقت تو تمہاری تھی، بیوقوفی تو تمہاری تھی، میں تو تمہیں پیغام دیتی رہی. پھر موت اس کو کہتی ہے کہ حقیقت میں تو میرے میسج تو آتے رہے اور آتے ہی رہیں گے، لیکن وجہ یہ تھی کہ تو غفلت میں تھا، غفلت کے پردے تھے. اگر کسی کی موت آ بھی جاتی تھی تو اس موت پہ تو روتا تھا اس کے لیے، لیکن اپنے لیے کبھی نہیں رویا کہ میں بھی اس قبر میں چلا جاؤں گا، میں نے یہاں چلا جانا ہے. دوسرے بڑا روتا تھا، بہت یاد آتے تھے جانے والے، لیکن کبھی تو نے سوچا کہ تو بھی یادگار بن جائے گا، تجھے بھی لوگ یاد کریں گے اس طرح کہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرے. جس نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ دھوکے باز ہے، وہ اپنے آپ خود دھوکہ دے رہا ہے، وہ کبھی موت کی تیاری نہیں کر سکتا. نیور ایور. جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس توبہ پہ قائم رہتا ہے، الحمدللہ وہ شخص ہے جو حقیقت میں موت کی تیاری کر سکتا ہے. اس کے بغیر موت کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک پکی اور سچی انسان توبہ نہ کرے اپنے گناہوں سے، لا یعنی باتوں سے، فضول حرکات سے. تو پہلا قدم جو ہے دوستو موت کی تیاری کا، وہ ہے اللہ کے حضور میں توبہ. اللہ سے توبہ کی جائے اور پھر اس توبہ کے مطابق زندگی گزاری جائے. توبہ کے مطابق زندگی ہو. ہمیشہ یاد رکھے انسان کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے. اور ایک نسخہ جو مذکران دین بتاتے ہیں، بڑا اپنا ہر وقت موازنہ کرتا رہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہو، دنیا میں کسی کام میں مشہور ہو، کسی طرف اس کو نفس لے کر جا رہا ہو، تو صرف اپنے سے ایک سوال یہ کرے
کہ اس میں کوئی موت کی تیاری کا فائدہ ہے؟ جو میں نے یہ کام کیا ہے، یا جو میں یہ کام کر کے آیا ہوں، یا جو میں نے ابھی کیا ہے، کوئی پہلو نظر آتا ہے اس میں کہ اس میں موت کی تیاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ بہت ہی زیادہ توبہ کا مستحق ہے، تو اس نے ایک بہت قیمتی وقت ضائع کیا۔